یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا درس تکبر کی اقسام اور ان کے احکام کے بارے میں ہے کہ تکبر کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا حکم کیا ہے۔ تکبر کی 3 قسمیں ہیں اور ہر قسم کا حکم الگ الگ ہے۔ تکبر کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرے، جس طرح کہ فرعون نے تکبر کیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ ہم نے اس فرعون کو دنیا و آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور جو اس کی قوم تھی اس کو غرق کیا، تو فرعون کو جب دریا کے کنارے پر پھینکا گیا تو وہ اس طرح پڑا ہوا تھا جس طرح مردہ بیل پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگ یہ خیال کریں، یہ سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کرتا ہے تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ تکبر کی یہ قسم کفر ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو انسان تکبر نہ کرے، لیکن جو انبیاء کرام ہیں اور رسولان عظام ہیں ان کے مقابلے میں انسان تکبر کرے، جس طرح کہ بعض کفار نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ احد الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسی طرح انسان انبیاء کرام کو عام انسانوں کی طرح سمجھ کر ان کی بات کو نہ مانے، ان کو حقیر سمجھے، تو یہ تکبر کی دوسری قسم ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور رسول کے مقابلے میں تو تکبر نہ کرے، لیکن عام انسانوں کے مقابلے میں، دیگر مخلوق کے مقابلے میں تکبر کرے، یعنی انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھے، اپنے آپ کو افضل سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھے، تو یہ تکبر کی تیسری قسم ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن یہ حرام ہے اور اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کی ان تینوں قسموں سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تکبر کی ان تینوں اقسام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔